لوگ میوزک کو بہت آسان سمجھتے ہیں, بہت معمولی بات سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ان کے کم پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لینا, صرف سوٹ پہن لینے کو پڑھا لکھا ہونا نہیں سمجھتے بھائی. آپ نے پینٹ پہن لیا آپ پڑھے لکھے ہو گئے, اور ہم نے پینٹ نہیں پہنی اس لیے ہم جاہل ہیں. بھائی خدا کے بندو اب اس حماقت سے نکلو. پینٹ تو ریلوے کا میتر بھی پہنتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے کیا مطلب؟ اکثر لوگ آج پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ میوزک جو آج کل چل رہی ہے, یہ میوزک سادہ سی میوزک نہیں ہے. یہ میوزک استاد بسم اللہ خان والی نہیں ہے. یہ میوزک کوئی راگ نہیں ہے جو دل کو سکون دینے کے لیے ہوا کرتی تھی. یہ میوزک سیکسول ڈیزائرز کو ابھارنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے پیچھے بڑا زبردست ریسرچ ہوتا ہے, بہت زبردست ریسرچ ہوتا ہے. دماغ کے الگ الگ سیل الگ الگ کام کرتے ہیں. تو دماغ کے وہ سیلز یا وہ ہارمونز جو انسان کی سیکسول ڈیزائر کو ابھارتے ہیں, یاد رکھیں قدرت کا عجیب کرشمہ ہے, واہ رے میرے اللہ. وہی ہارمونز جو انسان کے جسم کو انرجی دیتے ہیں, وہی ہارمونز جو انسان کے دماغ کو ذہانت دیتے ہیں, وہی ہارمونز انسان کے سیکسول ڈیزائر کو پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اگر کسی کا ہارمونل بیلنس بگڑا ہوا ہے, اگر ہارمونل بیلنس صحیح نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اوور ویٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ بہت انڈر ویٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہو جائے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا کم سمجھ رہ جائے, یا ہو سکتا ہے کہ اس کی سیکسول ارج کم ہو, یا امپورٹنٹ ہو جائے کہ سیکسول ارج تو ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی. یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ان ہارمونز پر جو ہمارے جسم میں پرٹیکولر گلینڈز جو ہیں وہ اصل میں وہ پیدا کرتے ہیں. اب ریسرچ کیا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں سانپ کا تماشا دکھانے والا سپیرا وہ کیا کرتا ہے, جب اس کو آپ وہ سانپ کو اٹھاتا ہے نیند سے جگاتا ہے, تو سانپ کے سامنے وہ کیا بجاتا ہے, بین بجاتا ہے, بانسری بجاتا ہے. یہ بانسری کی جو آواز نکلتی ہے سانپ اس کو سمجھتا ہے, اور سانپ اس سے مست ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے سانپ کے اوپر, خوش ہوتا ہے, بیدار ہوتا ہے, اپنے موڈ میں آتا ہے. تو جس طرح سانپ ایک مخصوص قسم کی آواز سے اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. میں بہت سی مثالیں اس کی دے سکتا ہوں, بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ کتاب الحیوان کو بڑے شوق سے پڑھا ہے. سب سے پہلے جو جانوروں پر ریسرچ کیا ہے وہ مسلم سائنسدانوں نے کیا ہے. سب سے پہلے اس موضوع پر بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی میں لکھی گئی ہیں. آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ مستند کتاب اسی کو مانا جاتا ہے. دمیری کی کتاب ہے کتاب الحیوان, دا اینیملز. اللہ اکبر. وہ دمیری نے افریقہ کے جنگلوں میں گھوم گھوم کر اور دنیا بھر کے ملکوں میں جا جا کر مہینوں وائلڈ لائف میں رہ کر, آپ سمجھتے ہو یہ خالی آج کل کے جو ٹی وی چینل ہیں وہ وائلڈ لائف پر ریسرچ کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو خبر ہے؟ وائلڈ لائف پر ریسرچ تو مسلمان علماء نے کیا تھا. وہ جنگلوں میں رہتے تھے, جانوروں پر ریسرچ کرتے تھے, اس پر کتابیں لکھتے تھے, اور ان کتابوں کی روشنی میں دنیا کے اندر اس کے اوپر بڑی ترقیاں ہوئیں. کن جانوروں کی نگاہوں میں تیزی ہے, کن جانوروں کے دودھ میں وہ تاثیر ہے, کن جانوروں کی کھال میں وہ تاثیر ہے, اس سے میڈیکل سائنس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. تو جس طرح سانپ کا معاملہ ہے اس سے زیادہ نازک انسان کا معاملہ ہے. اب ایک زمانے میں جو موسیقی تھی وہ موسیقی ہوا کرتی تھی انسان کے اندر ایک خوش ہونے کے تاروں کو چھیڑنے والی, کہ کسی طرح انسان غم سے نجات پائے, خوش ہو, یا اپنے غموں کو وہ ایک سر دے, ایک راگ کا سہارا دے کر اپنے غموں کا اظہار کرے. آج کل کی جو موسیقی ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ریسرچ ہوتا ہے کہ کس طرح کی میوزک سے انسان کے اندر ایروگنس کے جذبات ابھرتے ہیں, جارحیت, غصہ, ظلم,
ज्यादती। आज हमारे मोबाइल पर जो म्यूजिक ट्यून्स है ना, आपको हैरत होगी, इनमें से ज्यादातर म्यूजिक टोन्स वो हैं जिन पर रिसर्च अमेरिका में हुआ, और उन अमेरिका के रिसर्च में बाकायदा इन म्यूजिक्स के अंदर एक साइलेंट मैसेज डाला गया जो बिहाइंड द वॉइस होता है, और वो होता है मसलन किल योर मॉम, किल योर मॉम, किल योर मॉम, अपनी मम्मी को मार डालो, अपनी माँ को मार डालो। अब आप बिल्कुल नहीं जानते उस बात को कि वो म्यूजिक टोन जो आप बार बार सुन रहे हैं, उसके जरिए से आपके दिमाग में एक मैसेज जा रहा है कि माँ को मारो, माँ को मारो, माँ को मारो। तो बहुत से म्यूजिक टोन्स वो हैं कि जिनके जरिए से सेक्सुअल डिजायर्स को, जिनसी ख्वाहिशात को उबारा जा रहा है। क्यों उबारा जा रहा है? वो जब उभरेगी तभी तो उनकी इंडस्ट्री चलेगी। जब वो उभरेगी तो कंडोम्स बिकेंगे, जब वो उभरेगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव बिकेंगी, हमल के रोकने वाली गोलियां बिकेंगी। जब वो उभरेगी तभी तो अस्पतालों में प्रेग्नेंट औरतें जाएंगी, जब वो उभरेगी तभी तो मर्दों को एड्स की बीमारी होगी। मैं कसम खा के मस्जिद में कह रहा हूं, एड्स की बीमारी दुनिया में फैलाई जा रही है दवाओं की कंपनियों की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा एड्स की बीमारी हो, ताकि फिर एड्स की दवाएं बिकें। इस वक्त दुनिया की सबसे जालिम इंडस्ट्री जो है वो हथियार बनाने वाली नहीं है। इस वक्त दुनिया की सबसे जालिम इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाएं बनाने वाली इंडस्ट्री है। पता ही नहीं हम भोले भाले लोगों को। आप कितना बोझ मौलवियों पर डालना चाहते हैं? आप तो सिर्फ कमाते रहें। नहीं, मैं शिकवा करना चाहता हूं, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आप कितना बोझ हम लोगों पर डालना चाहते? आप कोई 2 घंटे नहीं देना चाहते संजीदा मुताले पर? आप सोचते हैं ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम अपने कैरियर बनाना है। आप इंजीनियर बन गए, आप जज बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप कुछ बन गए, तो भाई हम मदरसे के लोग कितना काम करें? हम कितनी मेहनत करेंगे? मिलियंस तक, ये बिलियंस तक मैसेज पहुंचाना है। जब तक हमारे यंग प्रोफेशनल्स अपनी जिम्मेदारियों में इसको शामिल नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी अपनी लाइन का रिसर्च खुद नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अब तनहा क्या करें? 24 घंटे में कितनी मेहनत करें, कितना काम करें?